بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ارشاد فرمایا کہ عشاق ہر مشکل سے مشکل کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کام تو طلب ہے اور اپنی ہمت کے موافق عمل شروع کر دینا ہے، آگے پورا ہونا یا نہ ہونا ہمارے قبضہ میں نہیں، یہ تو اسی محبوب حقیقی کے قبضہ میں ہے۔ ملنے کا اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے کہ تگ و دو لگی رہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں نے بڑا خیال رکھا ہے کہ ایسی جگہ رہیں کہ جہاں ان کو کوئی نہ پہچانے۔ حیدرآباد دکن کے ایک بزرگ تھے، اجمیر میں ناشناسائی کی حالت میں ریاضت و مجاہدات میں لگے رہے اور 12 برس تک ادنا کام کیا، کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ عشق بھی عجیب چیز ہے، کیا کچھ نہیں کرا دیتا۔ اسی عشق اور محبت کا ایک واقعہ یاد آیا کہ ریاست رامپور میں ایک قاری صاحب تھے، انہوں نے حج کا ارادہ کیا، خرچ پاس نہ تھا، سفر شروع کیا، پیدل چلتے اور شام جہاں ہو جاتی ٹھہر جاتے۔ کچھ چنے ساتھ لے لیے تھے، دن کو روزہ رکھتے، شام کو ایک مٹھی چنوں سے افطار فرما لیتے۔ غرض اسی طرح بمبئی پہنچ گئے۔ ایک جہاز تیار ہوا تو جہاز کے انگریز کپتان سے ملے کہ ہمیں جدہ جانا ہے اور خرچ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم کو کوئی نوکری جہاز میں دے دو۔ اس نے نورانی صورت دیکھ کر سمجھا کہ ان کو ایسی نوکری بتاؤں جس کو یہ قبول ہی نہ کر سکیں۔ کہا کہ بھنگی کی جگہ خالی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو اس پر آمادہ ہیں تو اور بڑی بات گھڑی کہ محض بھنگی ہی کا کام نہیں، اس کے ساتھ بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا بوجھ اٹھانے میں امتحان دو۔ ایک بورا تھا جس میں 2.5-3 من وزن تھا، کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اس بورے کے پاس پہنچ کر حق تعالی سے دعا کی کہ یہاں تک تو میرا کام تھا، اب آگے آپ کا کام ہے، مجھ میں قوت دے دیجئے۔ پس بسم اللہ کہہ کر بورے کو سر سے اونچا اٹھا لیا۔ تب کپتان جہاز مجبور ہوا، انہوں نے وہ حقیر کام شروع کر دیا صفائی کا۔ شب کے وقت قاری صاحب حسب معمول تہجد پڑھتے۔ ایک روز جہاز کے کنارے پر کھڑے تہجد پڑھ رہے تھے اور اس میں جہر کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے کہ اتفاق سے وہ انگریز کپتان اس طرف آ نکلا۔ قرآن شریف بہت ہی عمدہ پڑھتے تھے۔ انگریز کو سن کر بہت اچھا معلوم ہوا۔ قاری صاحب نے جب سلام پھیر دیا تو اس نے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ قرآن پاک۔ پوچھا کہ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ ایک کتاب ہے، خدا تعالی کا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کو بھی سکھا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پر انگریز نے کہا ہم غسل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ظاہری غسل سے کچھ نہیں ہوتا، باطنی غسل کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا کہ باطنی غسل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ انگریز کہنے لگا کہ ہم کو سکھلا دو۔ انہوں نے سکھلا دیا اور وہ اس کو پورے جہاز میں یاد کرتا پھرتا تھا۔ دوسرے انگریزوں نے اس کی میم سے بیوی سے کہہ دیا کہ تیرا شوہر تو مسلمان ہو گیا۔ میم نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں۔ پھر اس نے قاری صاحب سے کہا کیا ہم کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا آج کیا مدت ہوئی، اسی دن ہو گئے تھے۔ اول کچھ گھبرایا، اس کے بعد کہا کہ اچھا پھر ہم مسلمان ہی ہو لیتے ہیں، اور میم سے کہہ دیا اگر ہمارا ساتھ دینا ہے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے انکار کیا۔ آخر جدہ پہنچ کر اپنے نائب کو چارج دے کر خود قاری صاحب کے ساتھ ہو لیا اور خادموں میں داخل ہو کر حج کو چلا گیا۔ تو حضرت یہ عشق وہ چیز ہے کہ اس میں آبرو، مال و جان سب کچھ دے بیٹھتا ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم میں اسی عشق و محبت کی کمی ہے، ورنہ جس کے اندر یہ حالت پیدا ہو جائے اس پر خدا تعالی کا بڑا فضل ہو جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔